چونکہ اصل دین کلمہ توحید ہے اور وہی سب کمالات کی بنیاد ہے، جب تک وہ نہ ہو کوئی کار خیر مقبول نہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانہ میں زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور کفار سے جہاد کرنے میں مشغول تھی، اور وہ علمی انہماک کے لیے یکسو فارغ و یکسو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شغف، جس کا ثمرہ آج 1400 برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے، ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔ ابتدائے اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہو سکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا، تو آیات کلام اللہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آویں ڈراویں، تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، اور الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما سے جو عموم معلوم ہوتا ہے، اس کو وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً نے منسوخ کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حق تعالی شانہ نے جامعیت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کے لیے یہ چیز نہایت ہی ضروری تھی کہ وہی ایک مختصر سی جماعت دین کے سارے کام سنبھالنے والی تھی۔ مگر تابعین کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی بڑی جماعت اور جمعیت ہو گئی، نیز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسی جامعیت بھی باقی نہ رہی، تو ہر شعبہ دین کے لیے پوری توجہ سے کام کرنے والے اللہ تعالی نے پیدا فرمائے۔ محدثین کی مستقل جماعت بننا شروع ہو گئی، جس کا کام احادیث کا ضبط اور ان کا پھیلانا تھا۔ فقہا کی علیحدہ جماعت تھی، صوفیہ، قراء، مجاہدین، غرض دین کے ہر شعبہ کو مستقل سنبھالنے والے پیدا ہوئے۔ اس وقت کے لیے یہی چیز مناسب اور ضروری تھی۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ہر شعبہ میں کمال اور ترقی دشوار تھی۔ اس لیے ہر شخص تمام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کر لے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ صفت حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہم السلام بالخصوص سید الانبیاء علیہم السلام ہی کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس باب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے علاوہ اور دیگر حضرات کے واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 1 پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ فتویٰ کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست۔ اگرچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اعلاء کلمات اللہ کی مشغولی کے باوجود سب ہی علمی مشغلہ میں ہر وقت منہمک تھے، اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر سکتا تھا کر لیتا تھا، اس کو پھیلانا پہنچانا یہی اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن ایک جماعت فتویٰ کے ساتھ مخصوص تھی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتویٰ کا کام کرتی تھی۔ وہ حضرات حسب ذیل ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، حذیفہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ان حضرات کے کمال علم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ اہل فتویٰ شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مجموعہ کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
500 अहादीस का एक मजमुआ जमा किया था। एक रात मैंने देखा कि वो नहायत बेचैन हैं, करवटें बदल रहे हैं। मुझे ये हालत देखकर बेचैनी हुई। दरियाफ्त किया कि कोई तकलीफ है या कोई फिक्र की बात सुनने में आई है। गर्ज तमाम रात इसी बेचैनी में गुजरी और सुबह को फरमाया कि वो अहादीस जो मैंने तेरे पास रखवा रखी हैं उठा ला। मैं लेकर आई, आपने इनको जला दिया। मैंने पूछा क्यों जला दिया? इरशाद फरमाया कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और ये मेरे पास हों। इनमें दूसरों की सुनी हुई रवायतें भी हैं कि मैंने मोतबर समझा हो और वाकया में वो मोतबर ना हो और इसकी रवायत में कोई गड़बड़ हो जिसका वबाल मुझ पर हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये तो इल्मी कमाल और शगफ था कि उन्होंने 500 अहादीस का एक रसाला जमा किया और इसके बाद इसको जला देना ये कमाल एहतियात था। अकाबर साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन का अहादीस के बारे में एहतियात का यही हाल था। इसी वजह से अक्सर साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से बहुत कम रवायतें नकल की जाती हैं। हम लोगों को इस वाक़या से सबक लेने की ज़रूरत है जो मिंबरों पर बैठकर बेधड़क अहादीस नकल कर देते हैं। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त के हाजिर बाश, सफ़र हज़र के साथी, हिजरत के रफ़ीक, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन कहते हैं कि हम में बड़े आलम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब बैत का किस्सा पेश आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर फरमाई तो कोई आयत और कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें इंसार की फजीलत आई हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तकरीर में न फरमा दी हो। इससे अंदाज़ा होता था कि कुरान पाक पर कितना अबूर था और अहादीस किस कदर याद थी, मगर फिर भी बहुत कम रवायतें हदीस की आपसे मनकूल हैं। यही राज है कि हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से भी हदीस की रवायतें बहुत कम नकल की गई हैं। तबलीग हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका किस्सा 7वें बाब के नंबर 5 पर गुजर चुका है, इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा की इस जमात के साथ जो सबसे पहले मना की घाटी में मुसलमान हुई थी, तालीम और दीन के सिखाने के लिए भेज दिया था। ये मदीना तैयबा में हर वक्त तालीम और तबलीग में मशगूल रहते, लोगों को कुरान शरीफ पढ़ाते और दीन की बातें सिखलाते थे। असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इनका क़याम था और मुक़री यानी पढ़ाने वाला और मुदर्रस के नाम से मशहूर हो गए थे। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों सरदारों में से थे। इनको ये बात बहुत नागवार हुई। साद ने उसैद से कहा कि तुम असद के पास जाओ और इनसे कहो कि हमने ये सुना है कि तुम किसी परदेसी को अपने साथ ले आए हो जो हमारे ज़ाइफ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बहकाता है। वो असद के पास गए और इनसे सख्ती से ये गुफ्तगू की। असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम इनकी बात सुन लो, अगर तुम्हें पसंद आए कबूल कर लो, अगर सुनने के बाद नापसंद हो तो रोकने का मुज़ायका नहीं। उसैद ने कहा कि ये इंसाफ की बात है। सुनने लगे। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खूबियाँ सुनाई और कलामुल्लाह शरीफ की आयतें तिलावत की। हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या ही अच्छी बातें हैं और क्या ही बेहतर कलाम है। जब तुम अपने दीन में किसी को दाखिल करते हो तो किस तरह दाखिल करते हो? इन लोगों ने कहा कि तुम नहाओ, पाक कपड़े पहनो और कलमा शहादत पढ़ो। हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वक्त सब काम किए और मुसलमान हो गए। इसके बाद ये साद के पास गए और इनको भी अपने हमरा लाए। इनसे भी यही गुफ्तगू हुई। साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए और मुसलमान होते ही अपनी कौम बनु अशहल के पास गए। इनसे जाकर कहा कि मैं तुम लोगों की निगाह में कैसा आदमी हूँ? उन्होंने कहा कि हम में सबसे अफजल और बेहतर हो। इस पर साद ने कहा कि मुझे तुम्हारे मर्दों और औरतों से कलाम हराम है जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आओ। इनके इस कहने से कबीला अशहल के सब लोग मर्द और औरत मुसलमान हो गए और हज़रत मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको तालीम देने में मशगूल हो गए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन का यही आम दस्तूर था कि जो शख्स भी मुसलमान हो जाता वो मुस्तकिल एक मुबल्लिग होता
اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عرب میں لکھنے کا دستور عام نہیں تھا۔ اس کے بعد سے اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے میرا نام لے کر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرتے خوشی سے رونے لگے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ ہر استاد کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقہ پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیت کے ساتھ صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ بتایا کہ مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر، خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زاہدانہ زندگی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے ادب مانے ہوا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں لقمہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں نے بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا۔ یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس علمی شغف اور قرآن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام فتن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ میں ہیں۔ صاحب الاسر یعنی بھیدی ان کا لقب تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمیوں کے بقدر لوگ شریک ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنہ کا حال اور اس کے مقتدا کا حال مع اس کے نام کے نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلہ کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ خیر و خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد پھر بھلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، اللہ کا کلام پڑھ اور اس کے معنی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ مجھے فکر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس برائی کے بعد بھلائی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پھر بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت متحدہ جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونا میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا، کیونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بتلا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے، لیکن نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معذور کر دیا، غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق فرماتے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز پڑھتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسری صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 سال ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصار بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے۔ اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیا کرتا تھا جس کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ بسا اوقات کئی وقت فاقے کے بھی گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے ان کی جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ تیسرے باب کے قصہ نمبر 3 و 7 میں گزرا، لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت
آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقیق میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آئے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور ایک قرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک داغا ان کے پاس تھا جن میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے تھے۔ قتل مسلمہ اور قرآن کا جمع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کی، حق تعالی شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا۔ لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص حضور قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح 1-2 لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرت کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا قصہ باب 18 پر آ رہا ہے، بلایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانشمند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وحی کے لکھنے پر معمور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر کی موافقت کرو گے تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شانہ نے میرا بھی اسی جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا
اور جو ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کیا۔ اس قصہ میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی لکھی ہوئی تھی، انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑے، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط روایت حدیث میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے۔ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ، جوتے والے، تکیے والے، وضو کے پانی والے القاب بھی ان کے لیے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقہ سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کے موافق پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث تم سے بیان کرے اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا رہا۔ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بار آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم فائدہ۔ یہ تھی ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود کے مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نہ خواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقیہ حنفی انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ فقہ حنفی انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کے لیے جانا۔
کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں، حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکیں تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ پر ہی دکان ہو، جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت ہو اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو، اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں۔ اس نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستے میں خرچ ہو، پھر بھی پسند نہیں کرتے؟ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ اوپر کے قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا ہے۔ ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا۔ ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ کہ ابتدا میں حدیث کا مخزن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام الائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 205 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکی ان کو حاصل کر لینے کے بعد 216 ہجری میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھیں۔ اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، اسقلان، حمص، دمشق ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نوعمری میں احادیث استاد حدیث بھی بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی تھے۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ لکھتے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دکھ ہی کر دیا، لو میں تم نے کیا لکھا۔ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے ان سب کو حفظ یاد کر لیا، حفظ سنا دیا۔ ہم دنگ اور حیران رہ گئے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی جماعت موجود ہے، او ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا کہ کیا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس آ جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔ وہ ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہیں پڑا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو، میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے، تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ مختلف علمی کارنامے یہی چیز تھی کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اس جان فشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہی صاحبزادگی کے زعم میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟ خدائقہ نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرمہ اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصہ میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اور اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانی پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ ضرب المثل ہے۔ جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ، قیقہ رحمۃ اللہ علیہ،
مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے، صبح کی اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا۔ لیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے۔ ایک اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلہ میں بحث شروع فرماتے، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن و تشنیع ہوتی نہ تغلیظ، اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے۔ ابن فرات بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے، جب انتقال ہوا تو 18 صندوق کتابوں کے چھوڑے، جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھیں، اور کمال یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک صحت نقل اور عمدگی ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حجت بھی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں۔ 3 سال کی عمر میں باپ نے مفارقت کی، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، لیکن محنت کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ممبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں، 250 سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا، 4 جز روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ عمرہ، وزراء، سلاطین تک مجلس درس میں حاضر ہوتے تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور 20,000 میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا، اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ صرف غسل میت کے پانی گرم کرنے ہی کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد بچ بھی گیا تھا۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مشہور استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ طبری مشہور مورخ ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے ماہر 40 سال تک ہمیشہ 40 ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگردوں نے روزانہ کی لکھائی کا حساب لگایا تو بلوغ کے بعد سے مرنے تک 14 ورق روزانہ کا اوسط نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے، عام طور سے ملتی ہے۔ جب ان کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمام عالم کی تاریخ سے تم لوگ بہت خوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے تقریباً 30,000 ورق پر آئے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پورا کرنے سے پہلے عمریں فنا ہو جائیں گی۔ کہنے لگا کہ انا للہ، ہمتیں پست ہو گئیں۔ اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً 3,000 ورق پر لکھی۔ اسی طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا، وہ بھی مشہور ہے اور عام طور سے ملتی ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مشہور مصنف ہیں۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ استاد کی مجلس میں بیٹھے تھے، استاد پڑھا رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے۔ ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے۔ بتاؤ استاد نے اب تک کتنی حدیثیں سنائی؟ وہ سوچنے لگے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ نے 18 حدیثیں سنائی ہیں، پہلی یہ تھی، دوسری یہ تھی، اور اسی طرح ترتیب وار سب کی سب مع سند کے سنا دیں۔ حافظ اسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، احادیث کے یاد کرنے میں بڑے مشاق تھے۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، وہاں خراسان کے 2 بڑے استاد حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے۔ ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ یہ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وقت میں لکھ ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں۔ حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنتیں مشہور ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 4,000 استاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی، میں اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے عشاء کے بعد نکلے۔ دروازہ پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی، میں کچھ کہتا رہا، وہ بھی فرماتے رہے، وہیں کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہے،
جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے، رات بھر لکھتے تھے، اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن یعنی بڑا برتن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ سب سے الگ رہتے تھے۔ شعر بھی ہیں اور ان کے شعر بھی ہیں۔ ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی بجز قیل و قول کی بکواس کے، اس لیے لوگوں کی ملاقات کم کر بجز اس کے علم حاصل کرنے کے واسطے استاد سے یا اصلاح نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملاقات ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھی؟ کہنے لگے کہ 30 برس بوریے پر گزار دیے، یعنی رات دن بوریے پر پڑے رہتے۔ ابو العباس شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا، اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے یہاں تھی جس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی، اور بعض مرتبہ ایک مہینہ بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون نہ واقف ہوگا؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی، اور قوت حافظہ میں ضرب المثل تھے۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائیں جو غیر معروف تھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سنا دی۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستہ میں ایک شیخ کی احادیث کے 2 جز نقل کیے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جز احادیث کے استاد سے بھی سن لوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جز میرے پاس ہیں، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے 2 سادے جز ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ساتھ میں سادے جز تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ استاد کو یقین نہ آیا، فرمایا اچھا سناؤ۔ میں نے سب حدیثیں سنا دی۔ فرمایا یہ تم کو پہلے سے یاد ہوں گی؟ میں نے عرض کیا اور نئی حدیثیں سنا دیجیے۔ انہوں نے 40 حدیثیں اور سنا دی۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔ محدثین نے جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں ان کو پھیلانے میں کی ہیں، ان کا اتباع تو درکنار ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ ترتمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں۔ ان کے ایک شاگرد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حافظہ کا ذکر کرتے ہیں، میں نے قرطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جون سی دل چاہے اٹھا لو، میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب الاشربہ اٹھائی، وہ ہر باب کے آخر سے اول کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور 30,000 مجھے ازبر یاد ہیں۔ خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 11,000 حدیثیں اپنی یاد سے ہمیں لکھوائیں اور پھر ان کو نمبر وار سنایا، نہ کوئی حرف کم ہوا نہ زیادہ۔ ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ اصبہانی بغدادی 16 سال کی عمر میں ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث سننے کے لیے بغداد پہنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبر سن کر بے ساختہ رو پڑے۔ چیخیں نکل گئیں کہ ان کی سند کہاں ملے گی؟ اتنا رنج کہ رونے میں چیخیں نکل جائیں جب ہی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری حفظ یاد تھی اور حفظ ہی طلباء کو لکھوایا کرتے تھے۔ 11 حج کیے، جب کھانا کھانا بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ ابو عمر زریر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نابینا تھے، مگر حفاظ حدیث میں شمار تھے۔ علم فقہ، تاریخ، فرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد تھیں۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کا متن یعنی حدیث پڑھ دیتے، اور جو متن پڑھتا
اس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی، اور صحابہ کرامات بزرگ تھے، قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ سورہ انعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن السہنی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، حدیث لکھنے میں اخیر تک مشہور رہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے لکھتے لکھتے دوات میں قلم رکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ علامہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں فقہ حاصل کیا، اس کے بعد علم حدیث کا شغل رہا۔ ہرات میں 10 برس قیام کیا، جس میں 6 مرتبہ ترمذی شریف اپنے ہاتھ سے لکھی۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ سے غرائب شعبہ پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔ پڑھنے والے پڑھانے والے کا ولوا علم قابل قدر ہے کہ آخر وقت تک پڑھاتے رہے۔ ابو عمر خفافہ رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں ازبر تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آصف بن علی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو شاگردوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر 1,00,000 سے زائد ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تو 1,20,000 ہوئے۔ اس وجہ سے بعض الفاظ کو کئی مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد تھے کہ ایک مرتبہ کو 14 مرتبہ ایک لفظ تھا، اس کو 14 مرتبہ کہنا پڑا۔ ظاہر بات ہے کہ 1,25,000 آدمیوں کو آواز پہنچانے کے واسطے بعض لفظوں کو کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس ہوا تھا۔ 7 آدمی کھڑے ہو کر لکھواتے تھے، جس طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دواتیں شمار کی گئیں تو 40,000 سے زیادہ تھیں، اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریابی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اسی طرح لکھوانے والے 316 تھے۔ اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اس محنت اور مشقت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، جس میں 7,275 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث لکھتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھی ہے۔ جب یہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کے 10 آدمی متعین ہوئے، ان میں سے ہر شخص نے 10 حدیثیں چھانٹیں۔ ان کو بدل بدل کر ان سے پوچھا، یہ ہر سوال کے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہتے رہے۔ جب 10 کے 10 پوچھ چکے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث یہ پوچھی تھی، تم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث یہ پوچھی تھی، وہ اس طرح تم نے بیان کی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ غرض اس طرح 100 کی 100 حدیثیں ترتیب وار بیان فرما دیں کہ ہر حدیث کو اول اس طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح پڑھتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی، اسی میں اخیر تک مشغول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 3,00,000 احادیث میں سے چھانٹ کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں 12,000 حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 5,00,000 احادیث سنی ہیں، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابو داؤد شریف تصنیف کی ہے، جس میں 4,800 حدیثیں ہیں۔ یوسف مزی مشہور محدث ہیں، اسماء رجال کے امام ہیں۔ اول اپنے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حلب، حمات، بعلبک وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے لکھیں۔ تہذیب الکمال 200 جلدوں میں تصنیف کی، اور کتاب الاطراف 80 جلدوں سے زیادہ میں۔ ان کی عادت شریف تھی کہ اکثر چپ رہتے، بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے، اکثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدوں کی عداوت کا شکار بھی بنے، مگر انتقام نہیں لیا۔ ان حضرات کے حالات کا احاطہ دشوار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جان فشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکیں۔ یہاں نمونہ کے طور پر چند حضرات کے 2-4 واقعات کا ذکر اس لیے کیا
تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ علم حدیث جو آج 1350 برس تک نہایت آب و تاب سے باقی ہے، وہ کس محنت اور جان فشانی سے باقی رکھا گیا ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، وہ کتنی محنت اور مشقت اس کے لیے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت، راحت و آرام، سیر و تفریح اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لگے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کا یہ اشاعت اسی طرح باقی رہے، تو اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور امتثال حکم، اور یہ دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک کیا ہے۔ ویسے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہر فعل فرما برداری تھا، اور گزشتہ قصوں سے بھی یہ بات خوب روشن ہے، لیکن خاص طور سے چند قصے اس باب میں اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالت کا اس باب سے خاص طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کہاں تک کرتے ہیں، جس پر ہم لوگ ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ برکات و ترقیات اور ثمرات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوتے تھے، ہمیں بھی حاصل ہوں۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کے متمنی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے جو وہ حضرات کر کے دکھلا گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا چادر کو جلا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی، وہ قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں تو مذائقہ نہ تھا، اگرچہ چادر کے جلانے کی ضرورت نہ تھی، مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور ناراضی کی چوٹ لگی ہوئی ہو، وہ اتنی سوچ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نامعلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کس درجہ کی ہے، اور دریافت تو کر لوں، اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہی تو ہے، منع تو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ڈھا دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک قبہ گنبد نما حجرہ دیکھا جو اونچا بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کی کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستہ میں تمہارا قبہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا قبہ دیکھا ہے، انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔
یہ کمال عشق کی باتیں ہیں۔ ان حضرات کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ چہرہ انور کو رنجیدہ دیکھیں یا کوئی شخص اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو محسوس کرے۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبہ کو گرایا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آ کر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے واسطے گرا دیا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے جانا ہوا تو ملاحظہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر میں روپے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خود ازواج مطہرات کے مکانات کھجور کی ٹہنیوں کے ٹٹے تھے جس پر ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے تاکہ اجنبی نگاہ اندر نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ثروت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے مکان پر بجائے ٹٹوں کے کچھ اینٹیں لگا لیں۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چیز جس میں آدمی کا روپیہ خرچ ہو تعمیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری والدہ اپنے مکان کی ایک دیوار کو جو خراب ہو گئی تھی درست کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سرخ چادروں کو اتارنا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے بھی اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہاں، ہماری زندگی کے اعتبار سے ان پر تعجب ہوتا ہے۔ ان حضرات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ میں، جس کا قصہ باب نمبر 1 کے نمبر 3 پر گزرا، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑی غور سے مطالعہ کیا تھا اور مکہ واپس جا کر کفار سے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں، فارس، روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے ملا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کے یہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ کبھی ان کا بلغم زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑتا ہے کہ تعمیل کرے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر ملنے اور لینے کے واسطے ایسے دوڑتے ہیں گویا آپس میں جنگ و جدل ہو جاوے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذباب ذباب۔ میں یہ سمجھا میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لیکن اچھا کیا۔ ذباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں اور بڑی چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائے اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حسب معمول سلام کیا۔
چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آ کر مختلف خیالات نے مجھے گھیرا۔ کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضی ہوئی، کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تب جان کر جان میں جان آئی۔ حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت اور خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال کٹوا دینا۔ دمشق میں سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح اور وظائف میں مسجد میں آتے جاتے۔ راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مشہور صحابی ہیں گزر ہوتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اگر دو باتیں نہ ہوں، ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے ہیں، دوسری لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتے ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا، فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوں گی، مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غیبت غیر موجودگی میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والے نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحبزادے نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنا لے گی آزادی اور فساد و آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ان صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا۔ صاحبزادہ کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنا لیں گے، اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر کہا تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تعامل کیا جائے۔ اور صرف اس بات پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا، عمر بھر نہیں بولے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں دقتیں اٹھانا پڑیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی، مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانہ کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کئی نکاح ہوئے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمر کو گراں ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر کو گراں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو گراں ہے تو منع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ان کو بھی یہ چیز گراں تھی مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھی راستہ میں بیٹھ گئے، اور جب یہ پاس سے گزری تو ان کو چھیڑا۔ خامد تھے اس لیے ان کو تو جائز تھا ہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی، اندھیرا تھا کہ یہ کون ہے، اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کہنے لگی کہ اب زمانہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کہ نماز قصر قرآن میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن شریف میں مقیم کی نماز کا بھی ذکر ہے اور خوف کی نماز کا بھی، مسافر کی نماز کا ذکر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ برادر زادہ، اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، ہم لوگ انجان تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، بس جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہ کریں گے۔ مقصود یہ ہے کہ ہر مسئلہ کا صراحتاً قرآن شریف میں ہونا ضروری نہیں، عمل کے واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا کافی ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے قرآن شریف عطا ہوا اور اس کے برابر اور احکام دیے گئے۔ عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پیٹ بھرے لوگ اپنے گدھوں پر بیٹھ کر کہیں گے کہ بس قرآن شریف کو مضبوط پکڑ لو، جو اس میں احکام ہیں ان پر عمل کرو۔ پیٹ بھرے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے فاسد خیال دولت کے نشہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حذف کی وجہ سے کلام چھوڑ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نوعمر بھتیجا غصب سے کھیل رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ فرمایا کہ برادر زادہ ایسا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نہ شکار ہو سکتا ہے اور نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اتفاقاً کسی کے لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے۔ بھتیجا کم عمر تھا، اس نے جب چاچا کو غافل دیکھا تو پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا، فرمایا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں تو پھر اسی کام کو کرتا ہے، خدا کی قسم تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرا قصہ میں اس کے بعد ہے، خدا کی قسم نہ تیرے جنازہ میں شریک ہوں گا نہ تیری عیادت کروں گا۔ غصب اس کو کہتے ہیں کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کینکری رکھ کر اس کو انگلی سے پھینک دیا جائے۔ بچوں میں عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے، وہ ایسا تو ہوتا ہے نہیں کہ اس سے شکار ہو سکے، ہاں آنکھ میں کسی کے اتفاقاً لگ جائے تو اس کو زخمی ہی کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا تحمل نہ ہو سکا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات سنتے ہیں اور ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال نہ کرنے کا عہد۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ طلب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پھر کسی موقع پر کچھ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مرحمت فرمایا، تیسری دفعہ پھر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حکیم یہ مال سبز باغ ہے، زہر میں بڑی میٹھی چیز ہے، مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر یہ دل کے استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر طمع اور لالچ سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا ہو جاتا ہے جیسے جوع بقر کی بیماری ہو کہ ہر وقت کھائے جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا فرمانے کا ارادہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بار بار اصرار کیا، مگر انہوں نے انکار ہی فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے مالوں میں برکت نہیں ہوتی کہ لالچ اور طمع میں گرے رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی کے لیے جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہمارے
ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملہ کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کہ یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ سے باہر لڑائی کے سلسلہ میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حذیفہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمن کے جتے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ، خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائے، سامنے سے اور اوپر سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت کر کے نہ آئیو، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا آگ جل رہی ہے اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا اور کوکھ پر پھیرتا، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آوازیں دے کر کہتا کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نمٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیے، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی جاسوس ہے۔ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا، جب آدھے راستے پر تھا، تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور انہی کو ذمہ تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان و مال سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اللہ جل شانہ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان کے اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دے تو زہ نصیب۔
عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانہ میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے، یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھیں، قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا کہ ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جاوے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگنے میں شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سینہ پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اس لیے گئی تھیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہ، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے باخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسہ ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکیں، پاخانہ میں لوٹا بھی مما نوکر ہی رکھ کر آئے۔ اس واقعہ میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 2 تھیلیاں درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزہ دار تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئی اور عرض کرنے لگیں، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگیں، اب تان دینے سے کیا ہوتا ہے،
اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نوع کے نذرانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلہ کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے، اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ، نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی مما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کے قریب تقسیم کر دیا، اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعہ کے سچ ہونے میں تردد ہونے لگا، لیکن اس زمانہ کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے، ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزہ دار تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ بھی گھر میں نہیں۔ فرمایا کیا مذائقہ ہے، وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتے ہیں صدقہ کیے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتا میں پیوند لگ رہا تھا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ سے روکنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا۔ اس پر ناراض ہو گئی کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، اور ان سے نہ بولنے کی نذر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خالہ کی ناراضی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردہ کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردہ میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوش آمدگی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے، اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی اس قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا اتنی روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، اس کا جواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کے وقات ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت زیادہ روتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا کی حالت اللہ کے خوف سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مسائل کی تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی۔ منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقہ کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو چکی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتی کہ کاش میں درخت ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے 5ویں 6 قصہ میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی۔ اللہ سے ڈرنا انہی کا حصہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد کی دعا اور ہجرت۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کی وجہ سے جس کا اندازہ اس قصہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے سے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مجھ سے بہتر خامد عطا فرما جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپس مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی اونٹ پر سامان لادا اور مجھے میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کے نکیل ہاتھ میں لے کر چل دیے۔ میرے مکے کے لوگ بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کے نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصہ کی خبر ملی تو وہ میرے میکہ والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں جب تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خامد تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکہ میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ میں خامد کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے سے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خامد سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟
حضرت میرے چچا زاد بھائی نے سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم، مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت آتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ میں واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادہ سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اس کی قبضہ میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرط کہ ہجرت فرض ہو۔ اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہوتا۔